السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 706 ہے اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 169 کی آج تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 169۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب إلا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ فخلف، پھر جانشین بنے، من بعدہم، ان کے بعد، خلفن، کچھ ناخلف، ورثو، جو وارث ہوئے، الکتاب، تورات کے، یاخذون، وہ لے لیتے، عرض، سامان، ھذا الادنی، اس ادنا دنیا کا، ویقولون، اور وہ کہتے، سیغفر لنا، عن قریب ہمیں بخش دیا جائے گا، وَإِنْ، اور اگر یاتیہم، آئے ان کے پاس پھر عرض، سامان، مثلو، اسی جیسا، یا خودو، تو وہ بھی لے لیں۔ وَإِنْ، أَلَمْ يُؤْخَذْ، کیا نہیں لیا گیا، علیہم، ان سے، میثاق، پختہ، وعدہ، الکتاب، کتاب میں، ان، یہ کہ، لا یقولو، وہ نہیں کہیں گے، علی اللہ، اللہ پر، الا الحق، مگر حق، ودرسوا، حالانکہ انہوں نے پڑھ لیا ہے، ما، جو کچھ کہ فیہ، اس میں ہے، والدار الآخرہ، اور آخرت کا گھر، خیر، بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے جو یتقون، تقوی اختیار کرتے ہیں، افلا تعقلون، کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے۔ ترجمہ یوں ہے، پھر ان کے بعد ناخلف، ان کے قائم مقام ہوئے، جو کتاب کے وارث بنے، یہ بے تعمل اس دنیا ادنا کا مولا و تعالی لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے، اور لوگ ایسوں پر طعن کرتے ہیں کہ اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مانا جاتا ہے تو وہ بھی لے لیتے ہیں اسے۔ کیا ان سے کتاب کی نسبت عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے، اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اس آیت میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، پھر ان کے بعد ان کی جگہ ایسے جانشین آئے جو کتاب یعنی تورات کے وارث بنے۔ دوسری بات، مگر ان کا حال یہ تھا کہ اس ذلیل دنیا کا ساز و سامان یعنی رشوت لیتے تھے۔ نمبر 3، اور یہ کہتے تھے کہ ہماری بخشش ہو جائے گی۔ چوتھی بات، حالانکہ اگر اسی جیسا ساز و سامان دوبارہ ان کے پاس آتا ہے تو اسے بھی رشوت میں لے لیتے ہیں۔ نمبر 5، کیا ان سے کتاب میں مذکور یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کریں گے۔ نمبر 6، اور اس کتاب میں جو کچھ لکھا تھا وہ انہوں نے باقاعدہ پڑھا بھی تھا۔ نمبر 7، آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ بزرگان محترم، اس آیت میں بنی اسرائیل کے ان ناخلف، فاسق اور فاجر لوگوں کا تذکرہ ہے کہ یہ ناخلف لوگ اللہ کی اس کتاب تورات کے وارث تو بن گئے، لیکن ان لوگوں نے اپنے سے بڑوں سے جو اس کتاب کو جانتے تھے ان سے تورات پڑھ تو لی تھی، چاہیے تو یہ تھا کہ اس کتاب کو پڑھ کر اس پر عمل کرتے، مگر ان ناخلف فاسقوں نے اس کتاب کو حقیر دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیا۔
یہ لوگ ان سے سوالات کرنے والوں کو ان کی مرضی کے مطابق مسائل بتاتے تھے اور اس کے عوض لوگوں سے حقیر معاوضہ لے لیتے تھے. اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی مقدس کتاب تورات میں عدل بدل کر ڈالتے تھے. اور جب کبھی ان کے دل میں یہ احساس جاگ جاتا کہ ہم نے حرام طریقے سے دنیا حاصل کر لی ہے تو اپنے آپ سے یوں کہہ دیتے کہ سیغفر لنا، اللہ ہم کو قریب معاف کر دے گا. ان کے ان الفاظ میں توبہ سے متعلق کوئی جان ہی نہیں تھی. ان الفاظ میں ندامت، شرمندگی اور آئندہ اس قسم کے گناہ سے باز آنے کا کوئی ارادہ وغیرہ کچھ نہیں تھا، اور اس جرم کا سلسلہ وہ جاری رکھے ہوئے تھے. پھر دوبارہ اس جیسا حرام مال مل گیا تو وہ بھی لے لیتے تھے. اصل حقیقت یہ ہے جن لوگوں کی گھٹی میں نافرمانی رچ بس جاتی ہے وہ سچے دل سے توبہ نہیں کرتے بلکہ گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، ہمیں معاف کر دیا جائے گا. حقیقت یہ ہے کہ حرام کمانے اور حرام کھانے کی جب عادت پڑ جاتی ہے تو ایسا شخص گناہ کا خیال آنے پر مغفرت اور بخشش کا سہارا لے کر برابر اس گناہ میں پڑا رہتا ہے، بلکہ اس کا یہ گناہ بالتدریج ترقی کرتا چلا جاتا ہے. پہلے وہ چھوٹے پیمانے پر جرم کرتا تھا، اب وہ بڑے پیمانے پر جرم کرنے لگتا ہے. بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف حق بات ہی منسوب کریں گے، حق کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. جو کچھ کہیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہوئے سچ ہی کہیں گے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. اور وہ تورات کی اس تعلیم سے باخبر بھی تھے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق بات ہی کو منسوب کرنا چاہیے. اس کا علم انہیں تھا، مگر ان فاسقوں نے اپنا یہ برا رویہ تبدیل نہیں کیا. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے جو دنیاوی زندگی میں تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں. بنی اسرائیل کے ناخلف طبقے کی روش ایسی نہیں ہے کہ آخرت کا وہ بہترین گھر پا سکے. ان ناخلف فاسقوں کو اس بات پر بھی الزام تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بندے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، اس کے چہیتے ہیں. اسی خوش فہمی میں نے ان کو حوصلہ بخشا اور وہ جرم پر جرم کرتے چلے گئے. یہ ناخلف ایسے تھے کہ گناہوں پر مصر رہے، جرائم پر قائم رہے. اپنے حلال مال میں حرام مال ملا دینے سے گریز نہیں کیا. انہوں نے حلال اور حرام کی تمیز ہی ان کے اندر سے ختم ہو گئی. انہیں معلوم تھا کہ مغفرت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سچی توبہ کرتے ہیں اور گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ اپنی پرانی روش پر رہے، جرم پر جرم کرتے چلے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس آیت سے سبق حاصل کرنے کی اور صحیح معنی اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.